وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 16۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں۔ کون لوگ؟ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کا ذکر کیا ہم سے، تو وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو سچ سمجھتے ہیں، جو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لے آئے ہم۔ جس کا جتنا یقین سٹرونگ ہوگا نا آخرت کے اوپر، اس کا اتنا ہی معاملہ دنیا کا صحیح رہے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا۔ یہ ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے جو ہم بعض دفعہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ اس چیز پر مکمل بلیو کرتے ہیں، مکمل ان کا یقین ہے اللہ کے وعدے سب سچ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم ایمان لائے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر دعائیں مانگتے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، پس بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو۔ تو جو دعائیں ہوتی ہیں نا، وہی بتاتی ہیں کہ آپ کی دل کی کیا چاہت ہے۔ اگر آپ چیک کرنا چاہیں نا کہ آپ کا دل کیا چاہتا ہے، دنیا چاہتا ہے یا آخرت چاہتا ہے، تو اپنی دعاؤں کو چیک کر لیں کہ ہم دعاؤں میں کیا مانگتے ہیں۔ بعض لوگ تو دعاؤں میں بھی صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جو دنیا مانگتے ہیں اللہ ان کو دنیا دے دیتا ہے۔ یہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو دنیا مانگتے ہیں ہم انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، مگر پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو بعض لوگ تو اللہ کے گھر بھی چلے جائیں نا، وہاں حرم میں بھی بیٹھ کر بس دنیا کی ہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں، بیٹے مانگتے رہتے ہیں، مال و دولت مانگتے رہتے ہیں، بزنس میں ترقی مانگتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے وعدوں کو سچ سمجھتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور کیا مانگتے ہیں؟ وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہم کو آگ کے عذاب سے۔ یعنی ان کی زندگی کی سب سے بڑی فکر، سب سے بڑا غم، غم آخرت ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ آپ کیا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اور یہ جو استغفار ہے نا، یہ دنیا کا سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں تقریباً 70 سے 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم نہ چاہتے ہوئے انجانے میں بہت سارے گناہ کر بیٹھتے ہیں جن کا ہمیں نہیں علم ہوتا، مگر ہمارے فرشتوں نے تو ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا ہوتا ہے نا۔ تو لازمی سونے سے پہلے پورے دن کے جو گناہ ہیں ان کے لیے توبہ استغفار کر لیا کریں، کیونکہ جب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ رحم کریں گے ہم سب پر آخرت میں۔ اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی احادیث سنانا چاہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے میرے رب، غور سے سنیے گا، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو، تیرے رب کی قسم کھا کے اس نے کہا، اے میرے رب، تیری قسم، تیری عزت کی قسم کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا ساری زندگی، تب تک بہکاؤں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ یعنی زندگی کی آخری سانس تک شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ اور اس پر اللہ نے کیا جواب دیا سن لیجئے۔ اللہ نے کہا، مجھے بھی میرے جلال کی قسم ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ جب تک میرے بندے مجھ سے بخشش طلب کرتے رہیں گے، مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اسے مشکات نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب تک انسان اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ ایک اپنے آپ کو مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ سیف رکھتا ہے، کہ جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت عمدہ حالت ہے اس شخص کے لیے، یعنی قیامت کے دن وہ شخص بہت عمدہ حالت میں ہے جو اپنے نامہ اعمال میں کثیر تعداد میں استغفار پائے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، تو سوچیں نا، قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں آئے گا اور اسے دیکھ کر انسان جو چاہے کہ وہ خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ الزمر میں کہتے ہیں،
قل یا عبادی الذین اسرفوا، پیغمبر کہہ دیجئے میرے لوگوں کو، میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، تو وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو دعا ہے اس کو زبانی یاد کر لیجئے، قرآنی دعا ہے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔